لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا قاعدہ نمبر 6 جو ہے دو زیر کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 7 جو ہے دو پیش کے بارے میں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ جس حرف پر بھی لگ جاتی ہے اسے پڑھنے میں تھوڑی نون کی آواز نکلتی ہے، اور ہم دو زبر اور دو زیر کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پیش کے بارے میں۔ جیسے کہ یہاں پر یہ حمزہ کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں تو اسے پڑھنے میں تھوڑی نون کی آواز نکلے گی، جیسے حمزہ دو پیش ان۔ اسی طرح سے با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ضن، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، یا دو پیش ین۔ جس طرح ہم نے پیچھے قاعدہ نمبر 6 میں پڑھا تھا، سیم اسی طرح قاعدہ نمبر 7 میں بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو قاعدہ نمبر 6 کے سیکنڈ پارٹ میں بتایا تھا کہ یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ جب کسی حرف پر دو زبر یا دو زیر دو پیش لگے ہوں تو اس کو پڑھنے میں ان کی آواز نکلے گی، اور اگر کسی حرکت والے حرف کو نون سے ملا دیا جائے تو اس کو پڑھنے میں بھی ان کی آواز نکلے گی۔ جیسے یہاں پر حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان، با دو پیش بن، با نون پیش بن، ثا دو پیش ثن، ثا نون پیش ثن، سین دو پیش سن، سین نون پیش سن، عین دو پیش عن، عین نون پیش عن، فا دو پیش فن، فا نون پیش فن، کاف دو پیش کن، کاف نون پیش کن، واو دو پیش ون، واو نون پیش ون، یا دو پیش ین، یا نون پیش ین۔ اب یہاں پر اس مشق میں آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس مشق کو پیچھے کے قاعدوں سے بنایا گیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے کے قاعدے میں زبر پڑھا تھا تو یہاں پر یہ زبر لگا ہوا ہے، پیچھے ہم نے زیر پڑھا تھا یہاں پر یہ زیر لگا ہوا ہے، پیچھے ہم نے جزم پڑھا تھا تو یہاں پر یہ جزم موجود ہے۔ اور آپ کو ایک بات خاص طور سے یاد رکھنی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو قرآن پاک مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف پڑھنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کو قاف زبر قا، میم زبر ما، را دو پیش رن، اس کو قمارن پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کو کھینچنا نہیں ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ قاف زبر قا، میم زبر ما، را دو پیش رن، قمرن، شین میم زبر شم، سین دو پیش سن، شمسن، شین زبر شا، جیم زبر جا، را دو پیش رن، شجرن، قاف دال زبر قد، را دو پیش رن، قدرن، قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو پیش تن، قدرتن، ضاد را زبر ضر، با دو پیش بن، ضربن، یا زبر یا، دال دو پیش دن، یدن۔ آپ کو اس کو یادن کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے بلکہ یدن پڑھنا ہے۔ اسی طرح فا زبر فا، میم دو پیش من، فمن، فا ہا زبر فا، میم دو پیش من، فہمن، فا زبر فا، را دو پیش رن، فرن، قاف زبر قا، را دو پیش رن، قرن، با الف زبر با، سین زیر سی، طا دو پیش طن، باسطن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، واو زبر وا، تا دو پیش تن، غشاوتن، ہا میم پیش ہم، عین میم پیش عم، یا دو پیش ین، عمین، با حمزہ زیر بی، را دو پیش رن، بیرن، دال الف زبر دا، را دو پیش رن، دارن، حمزہ زبر آ، با دو پیش بن، ابن، حمزہ زبر آ، خا دو پیش خن، اخن، ضاد زبر ضا، را زبر را، با دو پیش بن، ضربن،
میم زبر ما، را زبر را، ضاد دو پیش ضن، مرضن، شین زیر شی، قاف الف زبر قا، قاف دو پیش قن، شقاقن، حمزہ دو زبر ان، با دو زیر بن، تا دو پیش تن، ثا دو زبر تن، جیم دو زیر جن، حا دو زبر حن، خا دو پیش خن۔ قاعدہ نمبر 7 بھی آپ کو اسی طرح یاد کرنا ہے جس طرح آپ نے قاعدہ نمبر 6 یاد کیا تھا۔ پہلے یہاں پر ان حروف کو پڑھنا ہے، پھر یہاں پر ان کو ملا کر پڑھنے کی پریکٹس کرنا ہے، پھر یہاں پر ان حروف کو پہچان کر ملا کر اچھے سے پڑھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔